قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے اور نہ ہی آئے گا، جو اس زمین پر رہنے والے اہل ایمان کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہ ہوگا۔ عورتیں دجال کے فتنے کا بڑا نشانہ بنیں گی۔ دجال سے ہم بستری کرنے والی عورتیں کون ہوں گی اور ان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین گرامی، پہلے ہم آپ کو احادیث کی روشنی میں دجال کے بارے میں بتاتے چلیں۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مسلمان ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخر کار خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے ہم سب کو ایک لمبا خطبہ دیا اور تقریر میں دجال کا حال بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، جب سے اللہ نے زمین پر انسان کو بھیجا ہے، اس کے بعد سے اب تک اللہ نے زمین پر دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امت کو دجال کے خوف سے ڈراتے رہے، کیونکہ تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور تم آخری امت ہو، اس لیے دجال تم میں ہی پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام اور عراق کے مابین مقام حلہ سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں اور بائیں پائے جانے والے ملکوں میں فساد پیدا کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، ایمان پر قائم رہنا، میں تم کو اس کی وہ حالت بیان کرتا ہوں جو تمہیں کسی نے نہ بتائی۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو دجال کیسے خدا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا خدا کانا نہیں، اور اس کی پیشانی پر کافارے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پس جب دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال۔ خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے مالک کی اتباع کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے تو دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ بن جائے جیسا کہ آگ ابراہیم پر گلزار ہوئی۔ روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص کو مار کر چیر کر 2 ٹکڑے کر دے گا اور پھر کہے گا کہ دیکھو اب میں اس بندے کو ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد تم لوگ کسی اور خدا کو مانو گے؟ اللہ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ شخص کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا یقین ہو گیا ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین سرسبز ہو جائے گی اور سبزہ اگائے گی۔ اس دن جانور خوب موٹے ہوں گے اور ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش پر فرشتے اسے ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار ہوں گی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، جس کی پیروکار عورتیں اور یہودی ہوں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجالی فتنے کا شکار زیادہ تر عورتیں ہی ہوں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کٹر یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی بھی کوشش کریں گی،
اور اس کے کڑیل جسم کو اپنانے کے لیے ان یہودی عورتوں میں جنگ چھڑ جائے گی، اور یہ عورتیں دجال کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائیں گی۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فار را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ اس کی جوانی کو دیکھ کر زیادہ تر عورتیں اس کی دیوانی ہو جائیں گی۔ اس کی سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا، اور وہ وہاں رسالت کا دعوے دار ہوگا۔ اس کے بعد وہ اصفہان چلا جائے گا، جہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے۔ وہ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد پیدا کرے گا، اور زمین کے مختلف مقامات کا گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔ خدا لوگوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا، جس کی پیشانی پر کفر لکھا ہوگا، جس کی پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جو کہ وہ دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کا نام دے گا، جو مخالفین کو آگ میں جبکہ موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا اور جس کو چاہے گا نہیں دے گا۔ اس طرح کی بہت سی سزائیں مسلمانوں کو دے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تسبیح مسلمانوں کو کھانے کا کام دے گی۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 2 سال قبل قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے حکم سے اس کے ہو جائیں گے۔ وہ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم میری قدرت دے کر میری خدائی کا یقین کر لو، اور اسی حالت میں بہت سے ممالک سے وہ گزرے گا، یہاں تک کہ وہ یمن پہنچے گا، جہاں بہت سے بددین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ وہاں سے واپس ہو کر وہ مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہو جائے گا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں رہنے والے بد عقیدہ لوگ ڈر کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں جا پھنسیں گے۔ مدینہ سے دجال شام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اس کے پہنچنے سے قبل حضرت امام مہدی دمشق پہنچ چکے ہوں گے، اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کے لیے فوج ترتیب دیں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے کہ اس دوران حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور امام مہدی سے ملاقات کریں گے۔ یوں حق و باطل میں ایک خون ریز جنگ شروع ہوگی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اسی جنگ کے دوران دجال کو بیت المقدس کے قریب قتل کیا جائے گا، اور اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے دجالی فتنے سے محفوظ فرما کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔